أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير. صدق اللہ مولانا العظیم. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ ہی کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں اور جو کچھ زمین میں ہے. تمہارے دلوں میں جو کچھ ہے اگر تم اس کو ظاہر کرو یا اس کو چھپاؤ، ہر دو صورت میں اللہ تعالیٰ اس سلسلے میں تم سے حساب لے گا. پھر جسے چاہے گا معاف فرما دے گا اور جسے چاہے گا عذاب دے گا، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے. اس آیت کے سلسلے میں مختلف اقوال آئے ہیں. حضرت عبداللہ ابن عباس، اکرمہ، شعبی، مجاہد رحمہ اللہ اجمعین، ان تمام حضرات کا کہنا ہے کہ پچھلی آیت میں جیسا کہ آیا کہ شہادت کو چھپا لینا یہ حرام ہے، چنانچہ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں یہ بات رکھی کہ یاد رکھو اگر شہادت کو چھپا لیتے ہو اور شہادت کو ادا نہیں کرتے تم رب الجلال خالق کائنات سے تمہارا یہ عمل پوشیدہ نہیں ہے، وہ اس سلسلے میں تمہارا ضرور محاسبہ فرمائے گا اور اس سلسلے میں تم سے حساب لے گا. پھر جسے چاہے گا معاف فرما دے گا اور جسے چاہے گا بخش دے گا. یہ بات فرمائی ہے. جبکہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا چونکہ آیت کریمہ میں الفاظ کے اندر عموم ہے، لہذا عقائد کے باب سے، عبادات کے باب سے اور معاملات کے باب سے جتنے بھی امور ہیں، اگر تم سے کوئی کمی بیشی ہوتی ہے اور کوئی چیز چھپاتے ہو یا اس کو عمل میں لاتے ہو تو اس سلسلے میں اللہ تعالیٰ تمہارا محاسبہ فرمائے گا. جبکہ تفسیر کبیر میں کیا ہے کہ سورت میں عقائد، عبادات، معاملات اور شریعت کے تمام قوانین بیان کیے گئے اور اس کی تمام تفصیلیں آئی ہیں. چنانچہ سورت کے اختتام پر اللہ تعالیٰ نے آیت لا کر انسانوں کے سامنے یہ بات رکھی کہ یاد رکھو عقائد کے باب میں، عبادات کے باب میں، معاملات کے باب میں اور دینی احکامات کے سلسلے میں جتنے بھی احکامات گزرے ہیں، چاہے کسی چیز کو عملی شکل دو یا تم اپنے دل میں کوئی خیال چھپائے رکھو اور کسی کے سامنے ظاہر نہ کرو، ان دونوں ہی صورتوں کو اللہ تعالیٰ جانتا ہے. تم نے جن باتوں کو عمل میں لایا اس کو بھی جانتا ہے اور جن چیزوں کو تم نے چھپایا ہے وہ بھی اللہ سے پوشیدہ نہیں ہے. لہٰذا اللہ تعالیٰ اس سلسلے میں تمہارا محاسبہ فرمائے گا، تمہارا حساب لے گا. پھر جس سے چاہے گا حساب لے کر عذاب دے گا اور جس کو چاہے گا معاف فرما دے گا. کہ پیچھے اللہ تعالیٰ نے سلسلے وار احکامات بیان فرمائے ہیں تو اس سے بظاہر یہ خیال ہو سکتا تھا بندوں کے دل میں کہ اللہ تعالیٰ نے اتنے سب احکامات بیان فرما دیے اور بندوں کو اس قدر پابند کر دیا اور اس قدر مکلف بنا دیا. اس کے سلسلے میں مختلف خیالات، مختلف وساوس اور اس کے سلسلے میں بہت ممکن ہے ان احکامات کے ماننے کے سلسلے میں تذبذب یا تردد ہو سکتا تھا یا اس کے سلسلے میں پس و پیش ہو سکتا تھا کہ ان احکامات کو مانے یا نہ مانے. تو اس کے اللہ تعالیٰ نے آیت بیان فرمائی کہ للہ ما فی السماوات و ما فی الارض. یاد رکھو آسمانوں میں جو کچھ ہے اور زمین میں جو کچھ ہے وہ سب اللہ کی ملکیت ہے، اللہ اس کا مالک ہے. تمہارا پورا وجود اللہ کی ملکیت ہے، لہٰذا اللہ تعالیٰ کو حق ہے کہ اپنی ملکیت اور اپنی مملوکہ شے میں جس طرح چاہے تصرف کرے، جو چاہے انہیں احکامات دے، جن چیزوں کا چاہے وہ آرڈر دے اور جن چیزوں سے چاہے وہ منع فرمائے. یہ تمام چیزیں بشمول انسان کے یہ سب کے سب اللہ کی ملکیت ہے اور اللہ کی جب ملکیت ہے تو اللہ کو حق ہے کہ اپنی ملکیت میں جس طرح چاہے تصرف کرے،
جو چاہے اس پر اپنا حکم نافذ کرے، اور وہ جو چاہے جن امور سے اور جن معاملات سے چاہے ان سے روک دے۔ تو اس کو کلی اختیار ہے کہ وہ مالک الملک ہے، لہٰذا اس کو حق ہے کہ وہ جس طرح چاہے حکم دے اور جس طرح چاہے وہ فیصلہ صادر کرے، جس طرح چاہے احکامات نافذ کرے، اور جن باتوں سے چاہے وہ روکے، جس سے چاہے منع کرے۔ اور پھر فرمایا وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُم بِهِ اللَّهُ، اگر تمہارے دلوں میں جو باتیں ہیں اگر تم اس کو ظاہر کرتے ہو، اس کو روب عمل لاتے ہو، تخفوه یا تم اس کو اپنے دلوں میں چھپاتے ہو، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یحاسبکم باللہ، اللہ تمہارا اس سلسلے میں محاسبہ فرمائے گا۔ یعنی انسانوں کے سامنے تمام احکامات بیان کر دینے کے بعد یہ بات بھی واضح کر دی کہ یاد رکھو تمہارے دل میں اللہ کے ذات عالی کے سلسلے میں اور دین کے سلسلے میں، شریعت کے سلسلے میں اور ان احکامات کے سلسلے میں اور ان ممنوعات کے سلسلے میں اور جو بھی احکامات بیان کیے گئے اس کے سلسلے میں، چاہے وہ عقائد کے باب کے ہو اور عبادات کے باب کے ہو، معاشرت کے باب کے ہو، اخلاقیات کے باب کے ہو، جن زندگی سے متعلق جو بھی احکامات اور جو بھی منہیات اللہ تعالیٰ نے دیے ہیں اس کے سلسلے میں جس طرح کے خیالات اور جس طرح کے جذبات تمہارے اندر موجزن ہوگے، تمہارے اندر پیدا ہوگے، چاہے پھر تم اس کو اپنی زبان پر لاؤ اور اس کو ظاہر کرو یا اپنے دل میں چھپائے رکھو، اللہ ان سب سے واقف ہے۔ اور پھر نہ صرف واقف ہے بلکہ یحاسبکم بہ اللہ، اللہ تمہارا اس سلسلے میں حساب بھی لے گا کہ تم نے اللہ کے اس دین کے سلسلے میں، اللہ کے احکامات کے سلسلے میں اور اللہ کے ان قوانین کے سلسلے میں تمہارے کیا خیالات تھے، تمہارے کیا جذبات تھے، تمہاری کیا سوچیں تھی، اللہ ان سب کو جانتا بھی ہے اور پھر تمہارا اس سلسلے میں حساب لے گا۔ یحاسبکم بہ اللہ، اور پھر فرمایا فیغفر لمن یشاء ویعذب من یشاء، پھر جس کو اللہ تعالیٰ چاہے گا معاف فرمائے گا اور جس کو چاہے گا عذاب دے گا۔ وہو علی کل شیء قدیر، وہ ہر چیز پر قادر ہے کہ وہ جس کو معاف کر دے، کوئی اس سے پوچھ نہیں سکتا کہ آخر تو نے اس کو کیوں معاف کیا، اور اگر وہ کسی کو عذاب دے تو وہ اس سے کوئی سوال نہیں کر سکتا کہ اللہ تو نے اس کو کیوں عذاب دیا۔ لا یسأل عما یفعل وهم یسألون، کہ اللہ سے پوچھا نہیں جا سکتا کہ اللہ تو نے ایسا کیوں کیا۔ ہاں مخلوق اس کی مجاز ہے، مخلوق کی حیثیت ہے ہر عمل اور اس کے ہر فعل کے بارے میں سوال کیا جا سکے۔ واللہ علی کل شیء قدیر، اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اللہ تعالیٰ کے معاملات میں کوئی رکاوٹ پیدا نہیں کر سکتا، اگر وہ کسی کو معاف کرنا چاہے تو بھی کوئی آڑے آ نہیں سکتا، کوئی اعتراض کر نہیں سکتا، اور کسی کو عذاب دینا چاہے تو کوئی آڑے آ نہیں سکتا۔ پوری مکمل صورت میں جو احکامات آئے ہیں اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے بندوں کے سامنے یہ اللہ نے اپنے مالک ملک ہونے، مالک رب و سما ہونے اور اس کا محاسب ہونے کا اللہ نے تذکرہ کیا ہے۔ یوں آتا ہے حدیث میں اللہ تعالیٰ ایک مومن بندے کو دنیا میں اس نے جو بھی گناہ کیے ہیں وہ تمام گناہ اس کے سامنے پیش کیے جائیں گے، ایک ایک گناہ اس کے سامنے رکھا جائے گا، اور پھر اس سے کہا جائے گا کہ میں نے دنیا میں بھی اس پر ستاری فرمائی ہے، دنیا میں بھی اس کو لوگوں سے اور عوام سے چھپائے رکھا ہے، اور آج بھی میں ستاری کا معاملہ کرتا ہوں، اور پھر اس طرح اس کو اللہ تعالیٰ معاف فرما دے گا، بخش دے گا۔ جبکہ جو کافر اور منافق ہوں گے ان کے جو گناہ اور ان کے جو برائیاں ہوگی، یوں کہا کہ ان کو تمام مخلوقات کے سامنے اس کو اجاگر کیا جائے گا اور ان کے تمام گناہوں کو ظاہر کیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں اور دیگر تمام مقامات میں تذکرہ فرمایا ہے کہ بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل، کہ دنیا میں جو باتیں اور جن چیزوں کو چھپایا کرتے تھے وہ سب کہاں کے ظاہر ہو جائے گی۔ اگر برائیاں کی ہے وہ بھی ظاہر ہوگی، اچھائیاں کی ہے وہ بھی ظاہر ہوگی، بڑے بڑے جرائم کا ارتکاب کیا ہے وہ بھی ظاہر ہوں گے۔ اللہ نے فرمایا بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل، بندے کا کام یہ ہے کہ بندہ ان احکامات کے سامنے سر بخم تسلیم کر دے، ان احکامات کے سامنے جھک جائے، ان احکامات کو مان لے اور سراپا اطاعت اور فرما برداری کا معاملہ اختیار کرے۔ یہ کہا گیا۔